اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج بیٹے شفیع عقیل کے سبق چغل خور کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور ہم لوگ صفحہ نمبر 73 کے تقریباً آخر تک ریڈنگ کر چکے تھے۔ تو آئیے ریڈنگ کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا۔ جی بیٹے، تو گزشتہ لیکچر سے بیٹے چغل خور کی چغلیوں کا سلسلہ جو تھا وہ چل رہا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ بیٹے جانتے ہیں، میں مختصر سا خلاصہ ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو پچھلے چیپٹر کے ساتھ، پچھلے حصے کے ساتھ سبق کے کچھ مناسبت ہو سکے، سٹوری کے ساتھ مناسبت ہو سکے۔ تو گزشتہ لیکچر میں آپ لوگوں نے سنا بیٹے کہ کسان نے جس وقت چغل خور کو ملازمت پر رکھا تو چغل خور نے شرائط رکھی تھی، جس میں سے کیا تھا کہ روٹی کپڑا دے گا اور 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت دے گا۔ تو جس وقت بیٹے 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزرنے کے بعد کسان تو بھول چکا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن چغل خور کو اپنی عادت کے بارے میں یاد تھا کہ 6 ماہ کی اجازت میں نے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی۔ اب جیسے ہی وقت قریب آیا تو چغل خور نے کیا کیا، 6 ماہ پورا ہونے کے بعد وہ سیدھا کسان کی بیوی کے پاس گیا، ٹھیک ہے جی۔ کسان کی بیوی کو سب سے پہلے بدگمان کیا، کیا کہہ کر بدگمان کیا، یہ کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ، یعنی کسان جو ہے وہ کیا ہے، کوڑی ہو گیا ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو بیوی بہت زیادہ حیران ہوئی، تو اس پر بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، میں تمہاری بات پر یقین کیسے کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ تو کسان کی بیوی کو اس نے کیا کہا چغل خور نے کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں۔ وہ علامت یہ ہے کہ جس شخص کو کوڑ کا مرض ہو چکا ہو، اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہو چکا ہوتا ہے۔ تو تم جس وقت کھانا لے کر جاؤ گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لینا، زبان لگا کر دیکھ لینا، تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس کا جسم نمکین ہوا تو سمجھ لینا کہ واقعتاً کسان کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو کسان کی بیوی کو اس بات پر کیا ہوا، یقین آ گیا۔ اس کے بعد بیٹے کسان جو تھا، چغل خور جو تھا وہ سیدھا کسان کے پاس پہنچا۔ تو کسان کے پاس جا کر اس نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے اور لوگوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسان بھی پہل تو حیران ہوا، پھر جس وقت چغل خور نے یقین دلایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں تو پھر کل جس وقت آج رات تو تم کھیتوں میں ہو، تو کل جس وقت تم دوبارہ تمہاری بیوی کھانا لے کر آئے گی تو تم خود دیکھ لینا ادھر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے سوچا کہ ہاں واقعی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جس وقت بیوی میری کھانا لے کر آئے گی کھیتوں کے اندر تو میں اس وقت جج کر لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ پلاننگ فٹ کرنے کے بعد چغل خور جو تھا وہ سیدھا کس کے پاس گیا، کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دونوں کے اندر بدگمانی، میاں بیوی کے درمیان چغل خور جو تھا وہ بدگمانی پیدا کرنے کے بعد باز نہ آیا، بلکہ کہاں پر پہنچا، کسان کے سالوں کے پاس پہنچا اور ان کو جا کر کیا شکایت لگائی، ان کو جا کر یہ شکایت لگائی کہ تم بھی کیسے بھائی ہو، اپنی بہن کو تمہاری بہن کو تمہارا جو بہنوئی ہے وہ روز مارتا پیٹتا ہے اور اس قدر برے طریقے سے مارتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے بیچاری، اور تمہیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لے، ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ وہ بیچاری شرم کے مارے جو ہے وہ کچھ بتاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو کل ایسا کرنا، کل کھیتوں میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جس وقت تمہاری بہن جو ہے وہ کھانا لے کر کسان کے پاس جائے گی، تمہارے بہنوئی کے پاس جائے گی کھیتوں میں، تم خود دیکھ لینا کہ کس قدر وہ اس کو مارتا پیٹتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک بیٹے جو ہے ہم لوگوں نے سٹوری پڑھ چکے تھے اور اب ہم لوگوں نے صفحہ نمبر 73 کے نیچے سے چوتھی لائن سے ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے بیٹے، چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا۔ پہلے کس کے پاس تھا، کسان کے سالوں کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔
اس سے اوپر کی 2 لائنیں بھی پڑھ لیجئے۔ کسان کے سالے جو ہے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب کہتے ہیں جی چغل خور کی یہاں تک تو سٹوری فٹ ہو چکی تھی، اس نے اب اگلا قدم اٹھایا۔ اگلا قدم کیا اٹھایا؟ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنا کر جواب دیا۔ روحان سا، رونا، رونی صورت بنانا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ کیا کہا؟ کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ مصیبت کیا بیان کی؟ وہ آگے دیکھیے کہ اس کے سالے جو ہیں ہر چوتھے روز کیا جی، کسان کے سالے جو ہیں وہ ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں۔ زد و کوب کا بیٹے لفظی معنی ہے مار پیٹ کرنا۔ زد و کوب کرنا، مارنا پیٹنا۔ تو کیا کہا کہ اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں، یعنی مارتے پیٹتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے جی۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ سن کر چغل خور نے ہمیشہ کی طرح جو جواب دینا چاہیے تھا اس نے وہی دیا، جیسے باقیوں کو یقین دلانے کے لیے کہانیاں فٹ کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا، چغلیاں کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی چغل خور نے یہی بات یقین دلانے کے لیے کی کہ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ تو کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ تل ملانا کا بیٹے لفظی معنی کیا ہے؟ تذبذب میں آنا یا بے چین ہونا، بے قرار ہونا۔ تو کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ تو آپ لوگوں نے بیٹے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح چغل خور نے 4 لوگوں کو بالکل لڑائی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایسی زبردست سٹوری فٹ کی کہ چاروں کے چاروں آپس میں لڑ پڑیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بیوی کو بدگمان کیا۔ اچھا خاصا ہنستا بستا گھر تھا جس کو اس نے اپنی چغلی کی عادت کی وجہ سے بگاڑنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بیوی کو بدگمان کرنے کے بعد سیدھا کس کی طرف گیا؟ شوہر کی طرف گیا، کسان کی طرف گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کسان کو بدگمان کیا بیوی کے بارے میں۔ تو چغل خوروں کی عادت عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ ایک کو 2 اچھے دوستوں کے درمیان، 2 رشتہ داروں کے درمیان، قریبی تعلق والوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر کے دونوں کو لڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بھی چغل خور نے یہی کام کیا کہ پہلے بیوی کو بدگمان کیا، پھر شوہر کو بدگمان کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شوہر کے سالوں کے پاس چلا گیا اور اسی طرح پھر بیوی کے جو تھے پہلے کسان کے سالوں کے پاس گیا اور پھر کسان کے بھائیوں کے پاس بھی پہنچ گیا۔ تو جب چاروں طرف سے اس نے اپنی گیم فٹ کر لی تو آگے پھر بیٹے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، ساری سٹوری سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت اس قدر پلاننگ کے ساتھ اس نے سب کو بدگمان کر دیا اور ایک دوسرے کو وہ سٹوری نظر بھی آ رہی ہے کہ اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام کر کے وہ کیا کیا، اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا
اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔